بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت تک مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں عوام اور خاص کی معلومات زیادہ تر سماحی تھیں اور لوگ نظر بظاہر اسلام کا ایک مبلغ سمجھتے تھے اور ان کی جماعت کو بوجہ تبلیغی جماعت، لیکن اسلامی ملکوں کی تخت و تاراج پر مرزائیوں نے جو چراغاں کیا، اس سے عام مسلمان نہ صرف برگزشتہ ہو گئے بلکہ مرزائیت کا توڑ قرآن اور حدیث سے کیا جانے لگا۔ اس وقت مرزائیت کی سیاسی کارگزاریوں کو باوجہ چیلنج نہیں کیا گیا بلکہ اس کی مذہبی عمارت کو ڈھانے کے لیے مذہبی کا واسطہ بنایا گیا، لیکن رفتہ رفتہ مزاحمت کا جو ذہن بن گیا، اس کے داعی اول مولانا ظفر علی خان مدیر ذمہ دار تھے۔ مولانا نے مرزائیت کے خلاف جمہور مسلمین میں ہنگامہ برپا کر دیا اور مرزائیت کو شہروں سے بھاگ کر دیہات میں پناہ لینی پڑی۔ مولانا تروید مرزائیت کے ضمن میں بعض طویل اور گراں قدر مقالے لکھے، بعض فقاہی نظموں کے ساتھ ارغمان قادیان کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی تمام جلدیں مرزائیوں نے اپنے ایجنٹوں کی مار پر خرید کر جلا دی اور مولانا اختر علی خان کو آئندہ اشاعت سے بات رکھنے کے لیے رام کر لیا۔ مولانا ظفر علی خان کی پیدا کی ہوئی اس عوامی تحریک کو اسی جوش اور ہیجان کے ساتھ بعض سیاسی اور دینی حلقوں نے اپنانا شروع کیا۔ چنانچہ چودھری افضل الحق مرحوم نے بعض تلخ سیاسی تجربات کی بنا پر احرار رفقا کو آمادہ کیا کہ وہ اس تحریک کو ہاتھ میں لے کر قادیانیت کی اجتماعی ضربوں کا جماعتی مقابلہ کریں۔ شاہ جی نے میدان موازنت کی کمان خود سنبھالی۔ پہلا موقع تھا کہ مرزائیت کو ایک سخت جان طاقت سے مقابلہ کرنا پڑا، جس کی پاداش میں احرار کو صعوبتوں پر صعوبتیں سہنی پڑی، حتیٰ کہ مذہب کے اس محاذ کا خمیازہ انہوں نے سیاسی محاذ کی پے در پے ناکامیوں میں بھگتنا پڑا۔ لیکن مرزائی حملوں اور برطانوی مزاحمتوں کے باوجود مرزائیت اور اس کے پیراکاروں کو احرار نے ایک ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کیا کہ عام مسلمانوں میں ان کا وجود اعتماد سے خارج ہو گیا۔ ان کے تبلیغی دروازے بری طرح بند ہو گئے، انہیں مذہباً مسلمانوں سے خارج سمجھا جانے لگا۔ سیاستہ برطانوی اقتدار کا مہرہ، جس کا اقرار خود مرزا محمود احمد نے اپنے بہت سے خطبوں میں کیا، مثلاً ہماری جماعت وہ ہے جسے شروع ہی سے لوگ کہتے چلے آتے ہیں کہ یہ خوش آمدی اور گورنمنٹ کے پٹھو ہیں۔ بعض لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے جاسوس ہیں۔ پنجابی محاورہ کے مطابق ہمیں جھولی چک اور نئے ذمہ داری اخبار کے محاورے کے مطابق ہمیں ٹوڈی کہا جاتا ہے۔ خطبہ مرزا محمود احمد الفضل قادیان جلد نمبر 22۔ احرار کی زحمت سے پہلے نئی نسل کے انگریزی پڑھے لکھے مسلمانوں کی یہ جماعت مرزائیوں کے تبلیغی جلسوں میں شریک ہو کر ان کی بالواسطہ تقویت کا موجب بنتی تھی۔ اس سے ناخواندہ مسلمانوں میں مرزائیت کا مذہبی اعتبار بڑھتا تھا۔ احرار نے یہ سب نقشہ بدل ڈالا، حتیٰ کہ مسلمان خواص کو بھی جمہور کی ناراضگی کے پیش نظر ان کی معاونت سے دستکش ہونا پڑا۔ مسلمانوں نے مرزائیوں کو اپنے پیشتر اداروں سے نکال باہر کیا اور عام انتخابات میں ان کے چناؤ کی تمام راہیں محدود ہو گئیں۔ سب سے بڑی جیت یہ ہوئی کہ دور حاضر کے سب سے بڑے مسلمان مفکر علامہ اقبال نے قادیانی تحریک کے مالا و مالیہ کا مطالعہ کر کے اس کا تجزیہ کیا۔ چنانچہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت قرار دینے کے مجود حضرت علامہ ہی تھے۔ مرزائیت سے متعلقہ علامہ اقبال کے افکار کا بلا شبہ حرف آخر ہیں۔ مولانا ظفر علی خان اور جماعت احرار کی پیدا کردہ تحریک کے درمیانی دنوں میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے صدر شعبہ معاشیات پر پروفیسر الیاس برنی نے قادیانی مذہب کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کا متن یہ تھا: دین ملت کی اصلاح اور فلاح کا دعویٰ کر کے کس کس طرح تخریب و تفرقہ کی سازش کی گئی ہے۔ قادیانیت کا یہ فریب اسلام کی تاریخ میں یادگار رہے گا اور انجام بھی عبرتناک آموز ہوگا۔
قادیانی مذہب کی اشاعت سے نہ صرف مرزولنے لگی بلکہ پڑھے لکھے لوگوں میں ان کی کلی کھلنے لگی۔ علامہ اقبال کی ہمنوائی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج مرزا ظفر علی بھی بادلائل ثابت کیا کہ قومیں نبوتوں کی بنا پر معرض وجود میں آتی ہیں اور الگ الگ شمار ہوتی ہیں۔ مرزیت کا کاسہ سر پر سب سے قاری ضرب مسٹر جی ڈی کھوسلا سیشن جج گرداسپور کے فیصلے سے پڑی۔ اس فیصلے سے مرزئی بھکلا گئے۔ انہوں نے بعض حصوں کو محذوف کرانے کے لیے عدالت عالیہ سے رجوع کیا۔ غرض یہ پہلا عدالتی جائزہ تھا کہ مرزائیوں کی ریاست اندر ریاست کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا گیا اور حکومت کو پہلی دفعہ غالباً معلوم ہوا کہ اس کا خود کاشتہ پودا خود سر بھی ہے۔ احرار کو اصرار تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم مرسلیت کے بعد اگر کوئی شخص ذلی یا بزوری نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی وحدت کے وجود اور زوال سے فائدہ اٹھا کر ان کی دینی وحدت کو بھی پارا پارا کرتا ہے۔ اس کے نتائج دین اور دنیا کے لیے خسران کا موجب ہوں گے اور مرزیت فی زمانہ اسی خسران کا سرچشمہ ہے۔ مرزائی برٹش امپیریلزم کے کھلے ایجنٹ ہیں۔ وہ عام مسلمانوں سے نہ صرف مذہبی علیحدگی رکھتے ہیں بلکہ پسماندہ مسلمانوں کا مجلسی اور مقاطع بھی کرتے ہیں، جس کا واحد مقصد انہیں مرعوب اور خوفزدہ کر کے اپنے حلقہ بیعت میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں میں بطور ففتھ کالم کے کام کرتے ہیں۔ احرار کے دوائی اور بالفاظ مرزا غلام احمد قادیانی الزامات کی پرکھ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مرزائیوں اور ان کے محسنوں کی مستند تحریروں سے اصل حقیقت معلوم کریں۔ اس سے مرزائیوں کو یہ شکایت نہ ہوگی کہ انہیں کسی پر کوئی پرائی حقائق پر یا روایت پر ملزم گردانا گیا ہے۔ اس طرح احرار کے دعویٰ کی اصلیت بھی معلوم ہو جائے گی کہ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ جو لوگ پیغمبر آتے ہیں ان کے بارے میں یہ امر متفق عالیہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا حسب نظر دیکھا جاتا ہے، جس سے عامۃ الناس جاننا چاہتے ہیں کہ مدعی خود کیا ہے۔ اسی اصل کو محلوظ رکھتے ہوئے سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ مرزا قادیانی کابریہ کے حاشیے میں کہتے ہیں، میرے والد کو انگریزی حکام نے خوشنودی مزاج کی چھٹیاں دی تھیں۔ سر لیبل گریفن نے اپنی کتاب تاریخ ریساں پنجاب میں ان کا تذکرہ کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر بہادر پنجاب نے 1911 میں سرکار کی خصوصی اجازت سے کیا اور نیول کشکور گیس پرنٹنگ ورکس کے زیر اہتمام بڑے اتذاق اور احتشام سے چھپوایا۔ اس کی جلد دوم کے صفحہ نمبر 22 پر غلام احمد قادیانی کے خاندان کا شجرہ نسب اور ضروری قواعد درج ہیں۔ انہی کے الفاظ میں اس کا خلاصہ ہے۔ عطا محمد مرزا قادیانی کے دادا اور ان کا والد گل محمد رام گڑھ اور کھنیا مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ آخرکار عطا محمد اپنی تمام جگیر کھو کر سردار فتح سنگھ اہل و ویال کی پناہ میں بیگووال چلا گیا۔ یہاں 12 سال تک امن و امان سے زندگی بسر کی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے عطا محمد کی وفات پر اس کے بیٹے غلام مرتضیٰ مرزائی کے والد کو بلا بھیجا اور جدی جگیر کا بہت بڑا حصہ لوٹا دیا۔ اس پر غلام مرتضیٰ اپنے بھائیوں سمیت مہاراجہ کی فوج میں شامل ہوا اور کشمیر کی سرحد کے علاوہ دوسرے مقامات پر قابل قدر خدمات انجام دی۔ نونہال سنگھ، شیر سنگھ اور دربار لاہور کے دورے میں غلام مرتضیٰ فوجی خدمات کا مأمور رہا۔ 1841 میں جنرل ونتورا کے ساتھ منڈی اور کلو کی طرف بھیجا گیا۔ 1843 میں ایک پیادہ فوج کا قماندان بنا کر پشاور روانہ کیا گیا۔ جب پنجاب کا انگریزوں سے لحاق ہو گیا تو خاندان کے دوسرے افراد کی جگیر واپس ہو گئی، لیکن 700 روپیہ کی پینشن غلام مرتضیٰ اور اس کے بھائیوں کو عطا کی گئی۔ اس خاندان نے 1857 کے درمیان میں بہت اچھی خدمات سر انجام دی۔ غلام مرتضیٰ نے بہت سے آدمی بھرتی کیے۔ اس کا بیٹا غلام قادر اور مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی اس وقت جنرل نیکلس کی فوج میں تھا۔ اس نے 42 نیٹو انفنٹری سیالکوٹ کے باغیوں کو تہ و تیگ کیا۔ جنرل مذکورہ نے غلام قادر کو ایک سند عطا کی جس میں لکھا کہ اس خاندان قادیان ضلع گرداسپور کے تمام دوسرے خاندانوں سے زیادہ نمک حلال ہیں۔ آج کی میری ویڈیو
اتنی ہی اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔